الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد المرسلين والصلاة والسلام على سيد الأشفياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان دیا ہے. ایمان کے بول کیا ہیں؟ ایمان کے بول ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کلمہ شہادت کے اندر اس بات کی توضیح اور تشریح ملتی ہے، اس کی وضاحت ملتی ہے. کلمہ شہادت کا مطلب بھی یہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی، بات ہے ہی یہی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی، میں یہ بات کہتا ہوں اور یہ بات سچ ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، نہ کہ کوئی فرشتے ہیں. ایمان کے بول ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ایمان لانے کے لیے، اپنے نبی پر ایمان لانے کے لیے ایسے کلمات کا انتخاب کیا ہے جو کلمات نقطے سے پاک ہیں. عربی کے اندر جس لفظ کا کوئی نقطہ ہوتا ہے، جیسے جیم ہے، اس کے بیچ میں ایک نقطہ لگا ہوا ہے، سا ہے، اس کے اوپر 3 نقطے لگے ہوئے ہیں، با ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ لگا ہوا ہے. عربی کے اندر یہ بات مانی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے کہ جو نقطہ حروف والا ہو، کہ جو حروف نقطے والا ہو، وہ کمزور ہوتا ہے اس مقابلے میں، اس حروف کے مقابلے میں جو نقطے والا نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر ایمان لانے کے لیے اور اپنے نبی پر ایمان لانے کے لیے یہ جو کلمہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ حروف، وہ حروف جن کے اوپر نقطہ ہوتا ہے یا جن کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، جن کے بیچ میں نقطہ ہوتا ہے، ان سے پاک ہے. لا الہ الا اللہ 12 حروف ہے، نقطے سے پاک ہے. محمد الرسول اللہ 12 حروف ہے لیکن نقطے سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ کا انتخاب کیا ہے اپنی ذات کو منوانے کے لیے، اپنے نبی کی ذات کو منوانے کے لیے، کہ ایسی ذات ہے کہ جو نقص والی نہیں ہے، جو عیب والی نہیں ہے. لہذا ان کے اوپر ایمان لانے کے لیے بھی ایسے کلمات اور ایسے جملے ہونے چاہیے جو کمزوری سے اور ضعف سے اور اسی طریقے سے لاغر و ناتوائی سے وہ پاک ہو. اللہ نے کہا ہے سب سے پہلے میں گواہی دیتا ہوں اشہد انی لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. معزز سامعین، ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت حضور سے محبت ہے. اگر اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے تو ہمارا ایمان نہیں ہے. اگر حضور حدیث کے اندر فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، سبحان اللہ،
کیا کہہ دیا؟ ارے حدیث کے الفاظ سنو، میوزک تو روز سنتے ہو، سنو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ! کیا کہتے ہیں؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اے میرے محبوب، آپ کے جو صحابہ ہیں یہ اللہ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، جیسا اللہ ان کو کہتا ہے ویسا کر گزرتے ہیں۔ اگر اعلاء کلمت اللہ کی بات آئے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی بات آئے، کفار کے خلاف لڑائی میں یہ اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جن عورتوں کی کٹپتلیاں بن کر آج ہم نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے، جن عورتوں کے ہاتھ میں استعمال ہو کر کے ہم نے اپنی ماں کو فراموش کر دیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب، آپ حکم دیجئے، دین کی خاطر ہم اپنی عورتوں کو بیوہ کرانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ حکم دیجئے، ہم دین کی خاطر اللہ کا دین ڈوبنے نہ پائے، اللہ کا دین غالب ہونے نہ پائے، مغلوب نہ ہونے پائے، آپ حکم دیجئے، ہم اپنے بچوں کو یتیم کرانے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں تھی یہ بات؟ آج اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ انڈیا پاکستان کا میچ ہو، آدمی اچھے مزاج میں رہتا ہے، اچھا موڈ رہتا ہے، موڈ فریش رہتا ہے۔ انڈیا اگر ہار جائے تو اس کے ماتھے پر شکن آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیا افسوس کرنے کے لیے صرف میچ ہی تھا؟ کیا افسوس کرنے کے لیے کفار کی لڑائی تھی؟ بس جب اسپین ڈوب رہا تھا، صحابہ اپنے بچوں کو یتیم کرانے کے لیے جہاد کے اندر آ رہے تھے، اس وقت کسی کے ماتھے پر شکن نہیں آیا، کسی کو تکلیف نہیں ہوئی۔ انڈیا ایک میچ ہارا، انڈیا ایک میچ شکست کھایا، ان لوگوں نے چوراہوں پر بیٹھ کر تذکرے کیے، ان ظالموں نے نماز کو ترک کیا، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، فجر کا تو نام ہی نہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ انڈیا میچ ہار گیا۔ افسوس کرنے کے لیے صرف یہی بچا ہے، اللہ کا دین ڈوب رہا ہے، کفار چاروں طرف سے حملہ آور ہیں۔ کیا ہمیں دکھائی نہیں دیتا؟ کیا ہماری رگ کے اندر جوش نہیں آتا؟ کیا ہماری اسلام، ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اللہ کے حکم ٹوٹتے رہیں، ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ہم کیسے بھی ایمان والے ہیں، اللہ کے رسول کی سنتوں پر چھریاں چلائی جا رہی ہیں اور ہم آرام سے کھاتے ہیں، آرام سے پیتے ہیں، آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتے ہیں۔ اس پتھر دل کو کیا ہوا؟ یہ کیوں اللہ کے دل سے نہیں پگھلتا؟ نہیں، پتھر سخت نہیں ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے، عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے، اے ہندوستان والو، تم کو اتنا قرآن سنایا، اگر سر سر کو سناتا سبا بن جاتی، پتھروں کو سناتا موم ہو جاتے، کافروں کو سناتا ایمان والے ہو جاتے۔ تم کس خمیر سے بنے ہو، کس گندے پانی سے بنے ہو؟ تمہارے سامنے قرآن بیان ہوتا ہے، تمہارے دل کانپتے نہیں ہیں، تمہارے سامنے رسول کی بات ہوتی ہے، تمہارے دل کانپتے نہیں ہیں، تمہارے سامنے رسول اللہ کی سنتیں زندہ نہیں ہوتی، ان کو ذبح کیا جاتا ہے، تمہارے اوپر فرق نہیں پڑتا۔ تو یاد رکھو، وہ شخص اللہ کے حکم ٹوٹتے رہے اور اس پر فرق نہ پڑے، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں ہے، کیونکہ قرآن اس بات کا جواب دیتا ہے کہ ایمان والے تو وہ ہیں، ایمان والے وہ ہیں کہ اگر اللہ کا ایک حکم ٹوٹ جائے اس کی نیند اڑ جاتی ہے۔ بیوی کے پہلو میں یہ نہیں لیٹتا۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ان کی تاریخ میں لکھا ہے، جب فسادات پھیلے، خود ان کی بیوی کا کہنا ہے، میرے شوہر کی 2 سال حکومت رہی ہے، کبھی بھی میرے ساتھ بستر پر نہیں گزاری۔ 2 سال کے اندر کبھی ان کو نہانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ رات کو مصلے پر آتے، روتے روتے صبح ہو جاتی، صبح اٹھتے امور اپنے خلافت کے کاموں میں مشغول ہو جاتے۔ کیوں؟ ان کے اندر تڑپ تھی۔ آج کتنے مسلمان نماز چھوڑتے ہیں؟ ہم لوگ اگر اپنے مفادات ہو، زمین کہیں بک رہی ہوگی، جا کر کے کہہ دیں گے یہ زمین مجھے دلوا دو، آپ کو پیسہ میں دے دوں گا۔ کہیں مکان دکھ رہا ہوگا،
جا کر کے یہ کہہ دے گا آپ مجھے مکان دلوا دو، میں تمہیں کمیشن دے دوں گا۔ لیکن جب جب اللہ کے حکم کے بعد ٹوٹنے کی بات آتی ہے، کسی کے ماتھے پر شکن نہیں آتا، کسی کے دل میں تکلیف نہیں ہوتی، کسی کے دل میں درد نہیں ہوتا۔ ارے اپنے ایمان کا جذبہ جائزہ لو، کیسے ایمان ہو گئے ہیں؟ اللہ نے ایمان دیا، اتنی بڑی دولت۔ کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں اے عمر اعلان کر دو جنت میں صرف ایمان والے لوگ جائیں گے۔ ایمان اگر حرام سے نہیں روکتا، ایمان نہیں ہے۔ ایمان احکام الہی پر نہیں لاگا، ایمان نہیں ہے، وہ محض دعویٰ ہے۔ میرے پیارو، حضور کی محبتیں دیکھو، کتنی محبتیں آپ سے کی ہیں۔ وہ طائف کے میدان میں جب حضور کو پتھر پڑے تھے، ایک ایک پتھر پر اس جگہ کوئی پتھر مارے خون نہیں نکلتا، پنڈلی پر کوئی پتھر مارے خون نہیں نکلتا، سر پہ کسی نے مار دیا نکل جاتا ہے، یہاں مار دے نکل جاتا ہے۔ پنڈلیوں پر اتنے پتھر پڑے تھے، حضور کی پنڈلیوں پر اتنے پتھر پڑے تھے کہ خون نکلتے نکلتے جوتے میں چلا گیا تھا اور جوتا ایسے ساتھ چپک گیا تھا۔ حضور بے ہوش ہوئے تھے، کائنات بھی دیکھ رہی تھی۔ کیا پیار کیا ہے تم نے حضور سے؟ سنو، جن لوگوں نے حضور کو مارا تھا وہ بھی میری اور آپ کی طرح ایمان کی دھجیاں اڑانے والے تھے، اللہ کے احکام کی دھجیاں اڑانے والے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ نے دیکھا حضور بے ہوش ہوئے، اپنے کندھے پر لادا لے کر چلے، ان کو پتھر پڑے، وہ بھی بے ہوش ہوئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب ہمت ٹوٹ گئی، سامنے دیکھا کہ ایک باغ ہے، اس باغ کے اندر پناہ لیتے ہیں۔ باغ بھی ایک ایسے مشرکین مکہ کے سردار کا تھا جو حضور کا جانی دشمن تھا۔ حضور کو اس باغ کے اندر لٹایا، انگور کی بیل کے نیچے لٹایا۔ جب اس نے دیکھا، اس دشمن نے دیکھا حضور کی حالت یہ تھی، اس کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے پر مجبور ہو گیا، ہے مکہ والو، تم نے حضور کے ساتھ یہ کیا کر دیا؟ اے ظالموں، اتنا تو خیال کرتے کہ محمد ہمارے قبیل سے ہے، ہماری رشتہ داری سے ہے، تم نے اتنا بھی خیال نہ کیا۔ وہ دشمن اتنا ایموشنل ہوا، اتنا اس کو رونا آیا، جلدی سے گیا اپنے انگور کے باغ سے، اس نے انگور توڑ کر کے ایک تھالی میں سجائے اور سجا کر کے کہا، اپنے غلام کو بلایا کہ اے میرے غلام عداس، جا وہ جو آدمی زخمی پڑا ہے اس کو لے جا کر کے دے دے، اور اس سے کہنا، اس کو پتا ہے یہ باغ میرا ہے، اس سے کہنا کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم ہے، ان انگوروں کو رد نہ کرنا، کھا لینا۔ معزز سامعین، دشمنوں کو دیکھ کر، دشمن نے حضور کو دیکھا، اس کے دل میں رحم آ گیا۔ حضور نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں پیش کی، ہمارے دل میں رحم نہیں آیا۔ ایک ہفتہ گزرتا ہے، داڑھی تھوڑی بڑی ہوتی ہے، جا کر کے حجام کے یہاں کٹوا کر کے آ جاتے ہیں، ایسے یہ نائی ہو گئے ہیں۔ ارے ان کو اپنی کمائی پہلے پوچھ لینی چاہیے کہ ہماری کمائی حلال بھی ہے یا حرام بھی ہے۔ یاد رکھو، حرام کھانے والی نسل کبھی آباد نہیں ہو سکتی، کبھی سکھ سے نہیں رہ سکتی۔ کتنا بڑا ظالم ہے وہ باپ جو حرام کمائی کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرے۔ یہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کو صرف 10 روپے چاہیے خط بنانے کے، ان کو صرف 30 روپے چاہیے کہ صرف اوپر سے بال بڑے کر دے، یہاں سے چھوٹے کر دے۔ یاد رکھو، یہ کمائی حرام ہے، حضور نے اس کو منع کیا ہے، اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ جن لوگوں کا یہ کام ہے ان سے کہنا چاہوں گا، اگر وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے شریعت کی حد میں رہیں، اپنے آپ کو اپنی اوقات میں رکھیں۔ تمہاری اوقات نہیں ہے شریعت کو بدلنے کی۔ شریعت نے جس کو حلال کیا ہے وہ حلال ہوگا، شریعت نے جس کو حرام کیا ہے وہ حرام ہوگا۔ وہ حضور جو 1400 سال پہلے آپ سے اتنی الفت کر کے چلے گئے ہیں، آپ کا اتنا حق بنتا ہے کہ آپ اپنی ایسی صورت بنائیں، لوگ دیکھ کر کے کہیں محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔ آپ اپنی ایسی سیرت بنائیں، لوگ دیکھ کر کے تم کو کلمہ پڑھیں۔ آپ اپنے آپ کا لباس ایسا کریں کہ جس گلی سے آپ گزریں وہاں گلی کے اندر وہاں حرام خور اور عورتوں کو عریا کرنے والے بچے نہ ہوں، وہ دیکھ کر کے آپ کو سائڈ ہو جائیں اور آپ کو دیکھ کر مسجد میں آنے والے بن جائیں۔ آپ اپنے آپ کو ایسا بنائیے، آپ نے جس سے قرض لیا ہے قرض دے دیجئے، اللہ کی قسم وعید اگر جان لو گے سانس نکل جائے گی۔ حضور نے فرمایا وہ آدمی جو کسی کا لیتا ہے واپس نہیں کرتا، اس کو کہا جائے گا تیری امانت جو تو نے امانت کھائی تھی جہنم میں پڑی ہے، لے کر کے آ۔ وہ جائے گا،
لے کر کے اوپر آئے گا، فرشتے پتھر ماریں گے، وہ نیچے جائے گا، اس کی امانت بھی چھوٹ جائے گی، وہ بھی چھوٹ جائے گا، دوبارہ لے کے آئے گا جب تک وہ خاک ہو چکا ہوگا، جب تک وہ جل چکا ہوگا۔ معزز سامعین، اتنا ضرور کہوں گا، بہت عمر گزر گئی ہے، کب تک اللہ سے پنگا لوگے؟ اتنے بڑے خالق کا جس کو سامنا کرنا ہو، اور فجر اس کی سستی میں گزرتی ہو، ظہر کا اس کو لحاظ نہ ہو، عصر اس کی بازاروں کے اندر چلی جاتی ہو، مغرب بیوی بچوں میں چلی جاتی ہو، عشاء کا کھانا کھا کر وہ لیٹ جاتا ہو، اس کو کوئی فکر نہ ہو، مجھے بتاؤ، مجھے کیا بتاؤ گے؟ تم تو بتا ہی نہیں سکتے کچھ، کیونکہ تم حضور کا تذکرہ نہیں کرتے۔ چوراہوں پر بیٹھ کر 1.5 گھنٹہ موٹر مالک یہ بات کریں گے گاڑیوں کی، حضور کی بات نہیں کرتے۔ یہ اتنے ظالم ہیں، اتنے ظالم ہیں، 5000 گاڑی کو وہاں دہرادون بھجوانے کے لیے 2 گھنٹے صرف کریں گے، تراویح پڑھنے کے لیے 1.25 گھنٹہ پڑھتے ہوئے ان کو موت آتی ہے۔ یہ اتنے ظالم ہیں، جہاں بیٹھ جائیں گے وہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات چھڑتی ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں ان کو کیا نفرت ہے۔ ارے سنو میری بات، سنو، ارے میری بات سنو۔ حضور صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، اٹھ کر چلے گئے، صحابہ نے سوچا کسی کام کے لیے گئے ہوں گے، آئے نہیں۔ 1 دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن آیا، اس آسمان نے بھی حضرت بلال حبشی کو چیخیں مارتے ہوئے دیکھا۔ مکہ کی گلیاں گواہ ہیں، سارے صحابہ ایسے گھوم رہے تھے جیسے ان کا پتہ نہیں کیا کھو گیا ہو۔ ایک کو پوچھا کہ محمد نامی شخص کو دیکھا ہے، وہ چرواہا تھا، اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے کہا اتنا پیارا نام سنا ہی پہلی مرتبہ ہے، میں نہیں جانتا کہ کون ہے، لیکن اتنا ضرور ہے وہ میری بکریاں جو چر رہی ہیں، وہاں ایک شخص ہے، صبح بھی روتا ہے، شام بھی روتا ہے، کچھ گنگناتا ہے، مجھے نہیں پتا کیا گنگناتا ہے۔ صحابہ گئے، بھاگ کر پہنچے، حضور نے ایک نوکیلے پتھر پر ایک وادی میں اپنا سر رکھا ہوا ہے اور رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، جھجک رہے ہیں۔ اللہ کے حضور آپ کی اور میری خاطر صلح کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، آپ کی اور میری مغفرت کا اعلان کرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ سر آپ کے سامنے سے نہیں اٹھے گا جب تک کہ آپ میری امت کو بخش نہ دے، یہ سر آپ کی بارگاہ سے نہیں اٹھے گا جب تک کہ آپ میری امت کے بارے میں مغفرت کا اعلان نہ کر دیں۔ صحابہ نے ضد کی، سر نہیں اٹھایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، وہ لاڈلی تھی، یا رسول اللہ، اے میرے ابا جان، آپ پر میں فدا، میرے بچے فدا، سارے صحابہ فدا، آپ اپنے سر کو اٹھائیے، دیکھیے سارے صحابہ آ گئے ہیں۔ ان کو خوف ہوا کہیں حضور کی جان نہ چلی جائے، کہیں روتے روتے حضور کا دم نہ نکل جائے۔ ان صحابہ کو یہ خوف تھا، ہمیں خوف نہیں ہے، ان کو خوف ہوا۔ حضرت فاطمہ کے وسیلے سے حضور نے سر اٹھایا۔ حضور فرماتے ہیں فاطمہ تھوڑی دیر اور رک جاتی، آدھی امت کو میں نے بخشوا دیا تھا، آدھی امت باقی رہ گئی تھی۔ معزز سامعین، وہ حضور جو بخشایا، جس کے صحابہ یہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا قرآن نے اعلان سنایا، صحابہ جنتی، حضور جنتی، سارے صحابہ جنتی، اس کے باوجود ہماری خاطر اتنا دکھ جھیلا، اتنا رنج جھیلا، لیکن ہم نے حضور کو پڑھا ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں محبت نہیں ہے۔ ہم نے جس کو دیکھا، آنکھوں سے جو اچھا لگا، ہم نے اس سے محبت کر لی، نہ حضور کے فرمان کو جانا، نہ قرآن کو جانا۔ ہمیں صرف صبح اٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، دوپہر میں سو جانا ہے، شام کو اٹھنا ہے، مارکیٹ گھوم کر کے آ جانا ہے، یہ ہمارے کام ہے۔ اگر اسی میں رہے تو یہی مبارک ہو، لیکن یاد رکھنا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قیامت رونما ہونے والی ہے، تمہیں بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو فارغ لوگ ہیں مولانا لوگ، ہاں ایک دن میں بھی فارغ ہو جاؤں گا، ایک دن آپ بھی فارغ ہو جاؤ گے، آپ دیکھ لیں گے آپ نے کیا کیا ہے، میں بھی دیکھ لوں گا میں نے کیا کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر میں یہ بات کہوں گا کہ جہاں 5 آدمی جمع ہو جائیں وہاں محض آپ کی گاڑیوں کی بات نہ ہو، وہاں حضور کی بھی بات ہو، وہاں حضور کی بات یقیناً ہو، ضروری ہو کہ جس مجلس میں حضور کی بات ہو جائے وہ مجلس قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح سمجھ کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔